بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له وقال لا ایمان لمن لا عہد له وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرتا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات، 3 پہچان ہیں کہ جب وہ کسی سے بات چیت کرے گا تو اس میں جھوٹ بولے گا، اور جب کسی سے وعدہ کرے گا وعدے کو پورا نہیں کرے گا، وعدہ خلاف کرے گا، اور جب اس کے پاس کچھ امانت رکھوائی جائے گی تو اس امانت میں خیانت کرے گا۔ تو گویا کہ ایمان کی، مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان وعدے کو پورا کرتا ہے، اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ وعدہ خلافی آج ہمارے معاشرے میں اس کو گناہی تصور نہیں کیا جاتا۔ وعدہ خلافی ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہمارا کسی سے وعدہ ہوتا ہے کہ کل فلاں وقت میں آپ سے ملاقات کروں گا، لیکن وہ وقت گزر جاتا ہے اور ملاقات نہیں ہوتی۔ عام طور سے شادی بیاہ میں جو کارڈ چھپوائے جاتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ طعام کا انتظام 10 بجے ہو جائے گا، 10 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ 12 بج جاتے ہیں، بعض دفعہ کھانا شروع نہیں ہوتا۔ اس میں لکھا رہتا ہے کہ بارات کی رخصتی 5 بجے ہو جائے گی، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کافی وقت بیت جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور اس کی رخصتی نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہی تصور نہیں کرتے۔ معاملات میں کسی سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم کل آپ کی رقم واپس کر دیں گے، لیکن رقم کو واپس نہیں کیا جاتا۔ تو میرے دوستو، یہ وعدہ خلافی آج ہمارے معاشرے میں بہت پایا جا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کو دیکھیں، آپ کے طرز عمل کو دیکھیں، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اپنے کسی بچے کو بلا رہے تھے، اور وہ بچہ ان کے پاس آنے سے انکار کر رہا تھا، منع کر رہا تھا، ان کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ ان صحابی نے ان کو لالچ دیا اور ان سے کہا کہ اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے تو میں تمہیں چیز دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میں تمہیں چیز دوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہے اور ان سے کہا کیا تم نے واقعی اس بچے کو چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے پاس ایک کھجور تھی اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر یہ میرے پاس آ جائے گا تو میں ایک کھجور اس کو دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر واقعی تمہارا یہ ارادہ تھا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں تم سے اس کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی آدمی سے کسی معاملے میں بات چیت کر رہے تھے کہ اس آدمی کو کوئی ضرورت پیش آئی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا
کہ آپ اسی جگہ کھڑے رہیں، میں بھی کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، آخر پورا دن گزر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہوئے اس کے انتظار کرتے رہے۔ دوسرا دن آیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہوئے اس کے انتظار کرتے رہے۔ آخر تیسرا دن آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ آدمی آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں انا ہنا منذ 3 انتظرک، کہ میں یہاں پر 3 دنوں سے کھڑا ہوا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی کتنی پاسداری کیا کرتے تھے کہ اگر کسی سے وعدہ ہو گیا تو اس وعدے کو پورا کیا کرتے تھے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وعدے کی پاسداری کیا کرتے تھے، اگر ان سے کسی کا وعدہ ہو گیا اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہے۔ آپ ان سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں، مدینہ کا رخ کرتے ہیں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے۔ تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل ان سے کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنگ میں شامل ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت اور آپ سے ملاقات ہے۔ ابو جہل نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہاں جا کر میرے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں نے کہا کہ میں مدینہ پہنچنے کے بعد تمہارے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کا پورا واقعہ بتاتے ہیں، لیکن اپنے دل میں تمنا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خواہش اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اس جنگ میں شامل ہوں، کیونکہ یہ اسلام کی سب سے پہلے جنگ تھی، مسلمانوں کی سب سے پہلے جنگ تھی، اور قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا۔ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اگر کوئی اس کے اندر شامل ہو گیا تو بدری کہلایا، اور اس کے اتنے فضائل، بدری صحابی کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر ان کے نام سے دعائیں کی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے نام کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مجاہدہ ہونے والا تھا، اتنا بڑا جہاد ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے ہیں کہ تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر حالات کو دیکھیں تو واقعی وہاں پر آدمی کی ضرورت تھی، مسلمان بہت تھوڑے تھے، مسلمانوں کی جماعت بہت تھوڑی جماعت تھی، کل 313 افراد تھے جن کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ اتنے مختصر سا سامان، کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی جماعت بھی بہت چھوٹی جماعت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر رہے ہیں کہ تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں وہاں جا پہنچنے کے بعد تمہارے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا اور ان سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، اور یہ واقعہ
اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جو شرائط ہونے والی تھی ان شرائط کو لکھ رہے تھے کہ کفار مکہ کی جانب سے یہ شرائط تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں کا آدمی مدینے سے مکہ آتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کا آدمی، کوئی آدمی مسلمانوں کی جماعت کا آدمی کافروں کی جماعت میں آتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کافر آدمی مسلمانوں کی جماعت میں آئے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے پاس آئے گا، تو مسلمانوں کو اس کو واپس کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اس طرح کی شرائط تھی کہ جو ناقابل منظور تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان شرائط کو مانا اور کہا کہ ہمیں شرائط منظور ہے۔ ابھی آپ شرائط لکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کو مکہ میں مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنتے ہی فوراً حدیبیہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بڑی محنت کے بعد، مشقت کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ میری رہائی کے فیصلے فرما دیں، آپ مجھے آزاد کرا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ وہ شرائط لکھ رہے تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو آزاد کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے منع کیا اور کہا کہ آپ ان کو آزاد نہیں کر سکتے، انہیں واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی شرائط نامہ لکھا جا رہا ہے، ابھی مکمل شرائط نہیں لکھی گئی، اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے، کوئی سگنیچر نہیں ہوئے، اور اس کو اس سے مستثنی کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ان کو آزاد نہیں کر سکتے، آپ کو انہیں واپس کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے تمہیں بچانے کی مکمل کوشش کی، لیکن چونکہ میرا ان سے وعدہ ہو گیا ہے، میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے تم مکہ واپس جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہائی کے دوسرے فیصلے فرما دیں گے اور دوسری طریقوں سے تمہیں آزاد کرا دیں گے، لیکن میں مجبور ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یقیناً آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ اس کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو دیکھتے ہوئے ان کو واپس کر دیا۔ تو یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی کتنی پاسداری کیا کرتے تھے، وعدے کا کتنا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ ہو گیا تو اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس امت میں ایک شخص گزرا ہے، حجاج بن یوسف، بہت ظالم انسان تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کی، اس کو معلوم ہوا تو اس نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور ان کو قتل کا حکم کیا۔ جب اکثر قتل کر دیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، اور اس وقت سب آدمی قتل ہو گئے تھے، صرف ایک آدمی باقی رہ گیا تھا۔ چنانچہ حجاج نے، جو اس وقت ان کے پاس ایک آدمی تھا، قتیبہ بن مسلم ان کے پاس تھے، ان سے کہا کہ تم اس کو واپس لے کر جاؤ اور کل ان کو لے کر آنا، لیکن اگر تم اس کو نہیں لے کر آئے تو اس کے عوض کل میں تمہیں قتل کروں گا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ وہ ایک اعرابی آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، میں اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اب گھر آنے کے بعد وہ میرے سامنے
منت سماجت کرنے لگا، میری خوشامدیں کرنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہے، میرے پاس لوگوں کا قرض ہے، اور میں نے اپنے گھر والوں کو نصیحتیں کرنی ہے، وصیتیں کرنی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر واپس چلا جاؤں اور کل صبح میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ قتیبہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ حجاج کتنا ظالم انسان ہے، کتنا سخت مزاج انسان ہے، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ لیکن قتیبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے اتنی خوشامدیں کی کہ مجھے ان کے اوپر ترس آ گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، لیکن کل صبح تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ اب وہ تو چلے گئے، لیکن قتیبہ کہتے ہیں کہ رات میں میرا یہ حال تھا کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، اور میں اسی فکر میں تھا کہ اگر کل یہ نہیں آیا تو اس کی جگہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ صبح صادق کے وقت وہی آدمی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے جو ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں نے افسوس کے ساتھ اس سے کہا کہ تیری جان کا سوال تھا، اگر تو چاہتا تو تو اپنی جان بچانے کے لیے نہ آتا۔ انہوں نے کہا جعلت اللہ کفیلا ولا ارجع، کہ میں اللہ کو کفیل بناؤں کہ میں وعدہ کروں اور واپس نہ آؤں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے پاس قتیبہ بن مسلم ان کو لے کر گئے اور ان سے پورا واقعہ بتایا کہ رات میں اس طرح اپنے گھر چلا گیا تھا، لیکن صبح صادق کے وقت یہ میرے پاس دوبارہ واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف نے جب اس کی اس امانت داری کو دیکھا، اس وعدے کی پاسداری کو دیکھا کہ یہ آدمی کتنا وعدے پورا کرنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے قتیبہ سے کہا وَهَبْتُهُ لَكَ، جا میں نے اسے تمہیں ہبہ کر دیا۔ اب قتیبہ ان کو لے کر اپنے گھر آتے ہیں، لیکن وہ بھی ان سے کہتے ہیں جا میں نے بھی تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب جب وہ آدمی واپس آتا ہے تو ایک لفظ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ قتیبہ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ سنا تو مجھے افسوس ہوا، اور میں کہنے لگا کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا، لیکن اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب یہی آدمی اگلے دن پھر دوبارہ قتیبہ بن مسلم کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اگر تم چاہتے تو یہ لفظ مجھے کل بھی کہہ سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ کل میں نے صرف اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کسی کے شکر کو شامل اور شریک نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ ہی نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نے مجھے آزاد کیا، اور آج میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دیکھیے وعدے کی پاسداری نے، وعدے کا لحاظ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان کو محفوظ رکھا، اس کو مامون رکھا، اور اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں، کسی کے ساتھ ہمارا کچھ معاملہ طے ہوئے تو اس معاملے کو مکمل کرنے کی، پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔